حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھے نماز میں۔ بخاری میں حدیث آتی ہے ان افریتن تفلت علی البارحۃ، رات کو ایک بھوت آ گیا اور ایک جن آ گیا اور وہ ٹوٹ پڑا مجھ پر لیقطع علی صلاتی، کہ میری نماز کو وہ خراب کر دے۔ اندازہ کریں کہ جنات خبیثوں کو اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے کہ یہ نبی ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے کا سردار ہے، اس پر نبی پر نماز کے دوران حملہ کرتا ہے۔ اس کو کیا ہے؟ کسی موقع پر آپ دو مسلمان اور دو کافر جنہوں نے پوری کائنات کی حکومت کی ہے، نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کے ٹکر میں آ گئے اور اس کے مقابلے میں، اور بخت نصر الباہیلی جنہوں نے بنی اسرائیل کو تباہ کیا، ان دونوں کافروں نے پوری دنیا کی حکومت کی ہے۔ سورج جہاں سے نکلتا ہے، جہاں پر غروب ہوتا ہے، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، انہوں نے پوری دنیا کی حکومت کی ہے۔ اندازہ کرو کہ وہ حکومتیں کس قسم کی حکومتوں کی ہوگی اور حاکموں کا ذہن کیا ہوگا۔ حاکم کا ذہن ہوگا، کوئی 4 ایکڑ زمین کا مالک ہوتا ہے، ایک باغ کا مالک ہوتا ہے، تو وہ اپنے شلوار کے اندر اس کو جگہ نہیں ملتی، وہ شلوار اور وہ لباس اس کو سما نہیں سکتا، اس لباس سے وہ باہر آ جاتا ہے۔ لیکن جس کی پوری دنیا کی حکومت ہو تو پھر پوری دنیا کی حکومت میں انہوں نے یہی کر لیا کہ انا احیی و امیت، کہ میں مارتا بھی ہوں، زندہ بھی کر دیتا ہوں، جان بھی ڈال دیتا ہوں، روح اور سب کچھ، اور یہ ساری کائنات کی میری حکومت ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنی حکومت پوری دنیا کی ہو تو وہ تو دعویٰ تو کریں گے کہ انا احیی و امیت۔ اور بخت نصر الباہیلی نے آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کو تباہ کر کے ملیا میٹ کر کے اس نے چھوڑ دیا۔ تو یہ دولت کی سرکشی میں آدمی سب کچھ کر دیتا ہے۔ دنیا میں 2 مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر حکومت کی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سکندر ذوالقرنین۔ حضرت سکندر ذوالقرنین ولی اللہ تھے، اور مشہور یہی ہے کہ وہ اولیاء اللہ میں سے تھے، ولی تھے، مسلمان تھے، باقی وہ نبی نہیں تھے۔ کچھ مفسرین حضرات لکھتے کہ وہ نبی تھے، باقی حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نبی تھے، اور پوری کائنات کی حکومت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت عجیب حکومت رہی ہے۔ یہ حکومت پھر بخت نصر الباہیلی اور نمرود جنہوں نے پوری کائنات میں حکومت کی، لیکن ان کی حکومت جنات پر نہیں تھی، ان کی حکومتیں ہواؤں پر نہیں تھیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو کسی کو مار دیا اور کسی کو اپنا مقرب بنا لیا، کسی کو نوازا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو محروم کر دیا، کسی کو جلاوطن کر دیا، یہ چیز تو ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن ہوائیں ان کے لیے مسخر نہیں تھیں، ہوائیں ان کے لیے مسخر نہیں تھیں، جنات ان کے لیے مسخر نہیں تھے، پرندے بھی ان کے لیے مسخر نہیں تھے، اور اسی طریقے پر دیگر حیوانات اور مچھلی، یہاں تک کہ سمندر، سبحان اللہ، پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ 3 حصے پر سمندر ہے، اور ایک حصہ، چوتھائی حصہ جس میں خشکی ہے، اور جس میں یہ 200-250 ممالک ہے، تو سمندر کی مچھلیوں تک یہاں بھی سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ حضرت نے خود دعا بھی کی ہے، اور دعا کر کے فرمایا کہ رب حب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، پروردگار مجھے ایسی حکومت آپ دے دیں، ایسی سلطنت مجھے آپ عطا کر دیں کہ میرے بعد قیامت تک کسی کو ایسی حکومت حاصل نہ ہو۔ سبحان اللہ، دعا عجیب قبول ہوگی، دعا عجیب قبول ہوگی، اور اس دعا میں کوئی شک بھی نہیں رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھے نماز میں۔ بخاری میں حدیث آتی ہے ان افریتا تفلت علی البارحۃ لیقطع علی صلاتی فامکننی اللہ منہ فاخذته ان اربطه بساریۃ من سوار المسجد فذكرت قول اخی سلیمان علیہ السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب فرددته خاسئا۔ ان افریتا تفلت علی البارحۃ، رات کو ایک بھوت آ گیا اور ایک جن آ گیا، اور وہ ٹوٹ پڑا مجھ پر لیقطع علی صلاتی، کہ میری نماز کو وہ خراب کر دے۔ اندازہ کریں کہ جنات خبیثوں کو اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے کہ یہ نبی ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کا سردار ہے، اس پر نبی پر نماز کے دوران حملہ کرتا ہے۔ اس کو کیا ہے؟ کسی موقع پر آپ کو وہ بچھو نے ڈسا تو آپ نے فرمایا خدا اس کو تباہ کرے، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ نبی غیر نبی کا بھی فرق نہیں کرتا۔
وہ جنات بھی شیاطین اس طرح ہوتے ہیں۔ فَأَمْكَنَنِ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ نے مجھے طاقت دی، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے محمد نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر کے میں نے چاہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ بِسَارِيَةٍ مِّن سَوَارِ الْمَسْجِدِ، مسجد کے کسی پلر کے ساتھ اس کو باندھ کر کے رکھوں صبح کو، تاکہ سارے کے سارے اس کو دیکھ لو۔ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ علیہ السلام رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ بھائی جان کی دعا مجھے یاد آ گئی کہ میرے بھائی جان نے، انبیاء بھائی ہے، دین سب کو ایک کر دیتا ہے، توحید سب کو ایک کر دیتا ہے، نظریہ سب کو ایک کر دیتا ہے، قومیتیں لوگوں کو بانٹتی ہے، لسانیت انسان کو بانٹ دیتی ہے، لسانیت سے نفرتیں پیدا ہوتی ہے، علاقائیت سے، علاقہ سے بھی اس سے نفرت پیدا ہوتی ہیں، سرداروں سے، مرداروں سے، وڈیروں سے، خانوں سے اور چودھریوں سے، ان سے نفرتیں بڑھتی ہے۔ دین سب کو ایک کرتا ہے، سبحان اللہ، دین سب کو ایک کرتا ہے، سب کو بھائی بھائی بناتا ہے، انبیاء ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ فذکرت قول اخی سلیمان علیہ السلام، مجھے بھائی جان کی دعا یاد آ گئی کہ بھائی جان نے دعا کی ہے کہ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اللہ مجھے ایسی حکومت دے دینا کہ میرے بعد یہ حکومت کسی کو۔ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس جن کو پکڑ کر کے اس کو باندھوں پلر کے ساتھ، صبح کو لوگ دیکھیں گے، اور دیکھ کر کے پھر لوگ کیا بتائیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کیسی بات ہو رہی ہے، پرچی لے لو، پرچی لے لو اسے۔ جب میں پلر کے ساتھ اس کو باندھوں گا تو صبح کو لوگ کہیں گے یہ تو قرآن غلط کہہ رہا ہے، کہ قرآن میں آ گیا کہ میرے بعد کسی کے لیے ایسی حکومت نہیں ہونی چاہیے، جنات پر، ہواؤں پر، چرندوں پرند پر، اور اسی طریقے پر مچھلیوں پر، سمندر کی مچھلیوں پر بھی میری حکومت ہو۔ تو ہمارا سونا سرکار محمد رسول اللہ، اس نے بھی تو جن کو پکڑا ہے اور مسجد نبوی کی پلر کے ساتھ اس کو باندھا ہے، تو ہمارا سرکار بھی جنات پر، اس کی بھی حکومت ہے۔ فرمایا کہ یہ خدشہ تھا کہ میرے بھائی جان کی کہیں توہین نہ ہو جائے، کہ بھائی جان نے کہیں غلط تو نہیں کہا، اور اگر ایک جن کو انفرادی طور پکڑا بھی جائے تو اسے بھائی جان پر اعتراض نہیں آ رہا تھا، لیکن انبیاء کا احترام دیکھیں کہ کیسے احترام کر رہا اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ فذکرت قول اخی سلیمان علیہ السلام کی بات مجھے یاد آ گئی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرددته خاسرا، ذلیل حالت میں اس کو میں نے دھتکار کر کے میں نے کہا کہ جا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔